حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان فارسی بیمار پڑ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی رو رہے ہیں۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے جا کے حضرت سلیمان فارسی کو تسلی دی۔ میں نے کہا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو حضور علیہ السلام نے مرتبے بیان کیے ہیں، آپ کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے اور ساری زندگی حضور آپ پر خوش گئے ہیں۔ میں کہ جنت کی ہر کوئی شخص خواہش کرتا ہے کہ جنت مل جائے، جنت میں چلا جاؤں، اور جنت خواہش کرتی ہے کہ مجھ میں ابو بکر آئے، مجھ میں عمر آئے، مجھ میں عثمان آئے، مجھ میں علی آئے، اور مجھ میں مقداد آئے، اور مجھ میں سلیمان فارسی آئے۔ دیکھیں، جنت جن کے آنے کی خواہش کر رہی ہے وہ رو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تسلی دی، جا کے پوچھا کیوں روتے اتنا؟ کہتے ہیں کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے مال بہت جمع کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہ کر سکا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے سلیمان فارسی، زندگی مسافروں کی طرح گزار لینا، راہ گیروں کی طرح وقت گزار لینا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مال جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں ہے مال وہ جس کی وجہ سے تم اتنے رو رہے، اتنے پریشان ہو؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ وہ مال میرے کمرے کے اندر ہے، جا کر دیکھ لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں کمرے کے اندر گیا، میں نے کمرے کے اندر جا کر گھوم کر دیکھا تو مجھے صرف 2 تکیے، 2 پیالے اور چند برتنوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں باہر آیا، میں نے آ کر کہا اے سلیمان فارسی، یار تو اس کو دنیا سمجھتا ہے، 5 سے 10 دینار کا سامان ہے آپ کے پاس، اس وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ اور حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ یار اتنا مال اگر کوئی اور رکھ لیتا تو اور بات تھی، میں تو حضور کا غلام ہوں، میں ایک تکیہ رکھ لیتا تو اس سے بھی یار گزارا ہو سکتا تھا، ایک پیالہ ہوتا اس سے بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے یہ جملے کہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرا ابھی نفس لوامہ زندہ ہے، تو مال کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، وہ نفس لوامہ بھی زندہ ہے، تو غافل نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت ذی وقار، آج لوگ حرام کا مال کھا جاتے ہیں، لوٹ مار کر کے کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ادھر تھوڑا سا مال جمع، دیکھیں رو رہے ہیں، پریشان ہے۔ صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ امیر ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو 80 ہزار دینار وراثت میں ملے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام، یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو کبھی آ کر ہم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر روتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور کبھی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، روتے ہیں۔ اور ایک دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائی، دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی آپ ام المومنین ہے، آپ مومنوں کی ماں ہے، جب بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا پھر ماں کے در پر ہی آ کے روتا ہے، ماں جی میرے لیے دعا کریں، کہیں پھنس نہ جاؤ، میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، کہیں مال کی وجہ سے غافل نہ ہو جاؤں، اور میرے لیے دعا کرنا۔ ابھی رات کو خواب آیا تھا
کہ میں دریا کے اندر ڈوب رہا تھا، میرے لیے دعا کریں کہیں پھنس نہ جاؤ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بیٹا آپ کا مال تو اتنا پکیزہ مال ہے، یعنی ایک ایک روپیہ آپ کا حلال کا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ اتنے کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں اماں جان میں نے مال بہت زیادہ جمع کیا ہے۔ فرمائے بیٹا اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، پھر بھی روتے ہیں، صبح روتے ہیں، شام کو روتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم سمجھ گئی ہیں کہ تو مال کی وجہ سے نہیں رو رہا، تیرا نفس لوامہ زندہ ہے، تو غافل نہیں ہونا چاہتا۔ ناظرین، غفلت بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائے۔